ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. فلاں ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ. دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے. نام کے لیے دوستی ہے، یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں. یہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے، لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں، سنگٹن والے، سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں، لو جہاد کر رہا ہے، لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے، اور یہ لو جہاد ہے، لو جہاد. گئی اس وقت ہزار سمجھا جائے، جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے، یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. گیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں، پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے، حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں پھر سے آپ لوگوں کے پیش خدمت میں ایک بیان لے کر آیا ہوں، مفتی سلمان اجہری صاحب کا. اس بیان کا عنوان ہے مسلم لڑکی کو برباد کرنے کی سازش. ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا. آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر لایا ہوں کیونکہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوستی کے نام پر کتنے سارے غلط طریقے کو اپنا رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. ایک لڑکی مسلمان ہو کر کسی نان مسلم سے دوستی، فرینڈشپ کے نام پر کون کون سی سازش کرتی ہے، کیسے کیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور یہ بیماری صرف اسی کنٹری میں نہیں ہے دوستو، بلکہ ہندوستان کے باہر ادر کنٹری میں بھی ایک لڑکا اور لڑکی کی بہت سارے تعلقات عام ہوتے جا رہے. اسی کے اوپر یہ ویڈیو میں مفتی صاحب کی اور سے لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آئیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے. امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتا ہے. دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں. ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاत्कार کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا. 40,000 کے قریب
میرے عزیزوں، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ، اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے یہاں کی بھی بلا ہے۔ دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا، غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں، پردے کی پابندی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا۔ شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی، ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے، ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے۔ کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا، اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا۔ بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے، حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، ان کا خود کا گھر نہیں، پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں، جھوٹی محبتیں ہیں۔ اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے
जिस्मों को हासिल करने का नाम मोहब्बत दे दिया गया, जबकि मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत रूह से होती है। जिस्मों की सुकून हासिल करने को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया। अरे वो ख्वाहिशात नफसानिया है। आदमी अपने नफ्स के सुकून हासिल करने के लिए हाथ पैर चला रहा है और तुमने उसको मोहब्बत का नाम दे रखा है। छोड़ो, इन तमाम चीजों से बाज आ जाओ। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे ही घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर। तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामलात फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं। लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लव जिहाद है। लव जिहाद है, बिल्कुल लव जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती हैं। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी, और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती, और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था, कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है, और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही हैं। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास, वाया किसी के जरिए से, कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई,
बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जा करके बेचा किसी तरह से, तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम हैंगे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानुसी बातें हैं, पिछले जमाने की बातें हैं। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, जबलपुर इलाका है, वहां के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे, मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयां उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ होना चाहिए। ये आज एक दो से नहीं होगा, सारे उलमा भी अवेयरनेस लाएं और अवाम भी और नौजवान भी। सोशल मीडिया से भी आप लोगों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान ये अवेयरनेस लाएं कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत के चौंचले नहीं जो कॉलेज में हो जाया करते थे, अब तो बाज़ाब्ता यहाँ पर प्लानिंग के साथ, इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को, स्टेप बाय स्टेप, कि एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जाए और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा। और जब एक दो लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं, उनको ले जाएगा, अल्लाह की पनाह, उनकी इज्जत लूट करके उनको किसी भी तरह से आवारा छोड़ दिया जाएगा। आप उस कौम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिनके यहां भेदभाव इतना है, छूत छात इतना है, अपने ही धर्म के दूसरे बिरादरी का वो तो निकाह शादी नहीं करते। क्या ये बात नहीं है? एक ही धर्म के हैं लेकिन बिरादरी अलग है। मुझे बताओ कोई ब्राह्मण लड़का किसी दलित लड़की से शादी करके दिखाए, पूरी कम्युनिटी वाले उसको निकाल देते हैं, भगा देते। अरे राजस्थान वगैरह में तो जलाकर मार देते हैं शादी ऐसी अगर दूसरी बिरादरी में कर लिया तो। हमारा एक टैक्सी ड्राइवर भागा भागा फिर रहा हुआ था, वो बता रहा था हमसे कि हमने जो है दूसरी बिरादरी में शादी कर ली है और अब हमारा गांव जाना मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुझे भी मारेंगे और मेरी बीवी को भी मारेंगे। अजमेर में रह रहा है,
یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں، تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی۔ تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے، تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو، ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو، قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو، اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے۔ ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں، تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے، نہیں، تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، تمہارے بھائیوں کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، تیرے دین کی عزت ہے، تیرے محلے کی عزت ہے۔ جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی۔ بھائی حافظ قرآن ہے، باپ مسجد کا متولی ہے۔ ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا، کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا، صدمے میں مبتلا ہوا۔ اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے۔ میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو غلطی نہیں کی۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی۔ لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن، تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے، اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے، کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا۔ جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی، لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے، اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے، پہلے بچے کی ولادت ہے میرے گھر میں ہو جائے۔ حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا۔ لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں، بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو، اچھی غذائیں کھلائیں اس کو، کتنی دیکھ بھال، کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ، کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، عزت بیچ کر کے جاتی ہیں۔ شرم کرو میرے عزیزوں، اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ، ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو، ان کو دین سے وابستہ رکھو۔ انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے، اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ بس میرا یہی آج کا میسج ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے۔ رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و مامون فرما دے، ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تو خاک میں ملا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک اور دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا
ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بہویں، بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا. ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمے میں ہے. تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما. اے رب قدیر ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو سب دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتی ہوگی. اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک بھی کرے. ہم پھر اسی طرح کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.